اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام کے اختتام کے بعد 7واں سورہ سورہ اعراف، جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ اعراف کو اعراف اس لیے کہا گیا کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور ایک ایسے مقام پر کہ جہاں قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے، وہاں پر جنت اور جہنم کے علاوہ ایک درمیانی مقام کا تعارف کروایا گیا ہے اعراف کے عنوان سے. انشاءاللہ جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. یہ مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا گیا ہے. اس کی 206 آیتیں ہیں بسم اللہ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد یہاں پر بھی ہمیں حروف مقطعات نظر آتے ہیں. اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہم الف لام میم دیکھ چکے ہیں. یہاں پر الف لام میم کے بعد سواد کا بھی اضافہ ہے، یعنی الف لام میم سواد. ایک تو اس کا وہی مطلب ہے کہ جو 11ویں امام کی حدیث سے ماخوذ ہے، جس پر صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بہت زیادہ اصرار بھی کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان حروف کے ذریعے سے مخاطب کیا اور متوجہ کیا کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جو روزانہ تمہاری بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. تم حروف کو جوڑ کر لفظ بناتے ہو، لفظوں کو جوڑ کر جملے بناتے ہو، جملوں کو جوڑ کر مضمون تیار کرتے ہو. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے، تو لفظ وہی لفظ ہیں، حروف وہی حروف ہیں، تم بھی ان کو جوڑ کر ایسا ہی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اگر ناکام ہو جاؤ تو مان لو کہ پھر یہ خدا کا نازل کردہ ہے، جس نے انہی حروف کو جو تمہاری بول چال میں استعمال ہوتے ہیں جوڑ کر ایک ایسا کلام بنا دیا کہ جس کا جواب لانے سے تم عاجز ہو. پھر ایک پہلو یہ بھی بیان کیا گیا کہ چونکہ الف لام میم بھی ہے اور سواد بھی، تو وہ سورے جن کے اندر الف لام میم آیا ہے اور قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جو سواد ہی سے شروع ہوتا ہے، ان دونوں کے مضامین کو گویا سورہ اعراف کے اندر یکجا کر دیا گیا ہے. اس رخ سے بھی علماء کرام نے ان سوروں کا جائزہ لیا ہے. یہاں پر الف لام میم سواد کے فوراً بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کو اس کی طرف سے دل تنگی نہ ہونا چاہیے. یعنی اب پیغمبر اکرم کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے اولاد کے راہ راست پر نہ ہونے کی وجہ سے باپ پریشان ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت میں سے لوگ سنجیدگی سے پیغام کی طرف توجہ نہ کریں تو وہی تشویش اور وہی ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے. تو پروردگار عالم یہاں پر یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے گویا ایک کاؤنسلنگ ہے، ایک تسلی ہے کہ آپ کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ پر کتاب اتاری گئی ہے ظاہر اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اسے خاموشی کے ساتھ اپنے پاس رکھے رہیں، بلکہ وہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے خلق خدا کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو حقیقتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے. لہذا بہرحال یہ کام آپ کو ہر صورت انجام دینا ہے. وہی آگے پرپس بیان کیا گیا کہ لتنذر بہ، کہ آپ اس کے ذریعے سے انذار کریں، یعنی ان کو جھنجھوڑیں، ان کو ڈرائیں. وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے یہ صاحبان ایمان کے لیے، یعنی ان کے لیے ایک ریفریشر ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو آپ کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے. پھر اس کے بعد تمام افراد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے. یعنی بے شک قلب پیغمبر پر اتارا گیا، پیغمبر نبی ہے، مگر نبی کے ذریعے سے یہ پیغام آگے فارورڈ ہونا ہے تمام لوگوں تک.
تو سب کو مخاطب کر کے کہا گیا یہ تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اور اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم ہے تمہارا نصیحت قبول کرنا. یہ آیت نمبر 3 میں خدا نے کہا، اور آیت نمبر 10 میں کہا جائے گا کہ بہت کم ہے تم میں شکر گزار افراد کا ہونا، یعنی شکر کرنے والے بھی کم ہیں، نصیحت لینے والے بھی کم ہیں. تو ان کی تعداد کا کم ہونا اس پیغام کی گریٹنس یا اس کی عظمت کو کم نہیں کرتا. وہ نہ مانے تو بھی پیغام اپنی جگہ پر اسی عظمت کا حامل ہے. توحید کے ساتھ بھی یہی ہے، نبوت کے ساتھ بھی یہی ہے، ولایت کے ساتھ بھی یہی ہے. ماننے والوں کی کثرت یا قلت اس پیغام کی عظمت یا حقانیت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، بیاتن او ہم قائلون رات میں یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. یعنی یہ پروردگار عالم نے ماضی کی ایک داستان بلکہ اوور آل ایک منظر کشی کر دی کہ بستیوں کے ساتھ ہم یہ کرتے رہے کہ وہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ان پر عذاب آ گیا جب انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا، یا دوپہر کو جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، نیپ لے رہے تھے، اس وقت ان پر ہمارا عذاب آ گیا. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا تو جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی چیخ و پکار کیا تھی؟ صرف اتنی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم ظالمین تھے، ہم لوگ گنہگار تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراف اگر اس وقت ہو جب موقع اصلاح باقی ہے اور عزم اصلاح بھی ہو تو وہ توبہ کی حیثیت رکھے گا اور وہ سزا سے بچا سکتا ہے. مگر جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ احساس پشیمانی کی تاخیر پہ لعنت. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ تو ہم بلا شبہ ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور خود رسولوں سے بھی ہم یقیناً سوال کریں گے. قوموں سے تو یہ پوچھیں گے کہ تم نے کس طرح سے رسپونڈ کیا، رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا پیغام پہنچایا، تاکہ جب میدان قیامت ہو تو گویا رسولوں کی عظمت بھی سامنے آ جائے اور جو ماننے والے ہیں یا جن کی طرف بھیجا گیا، ماننے والے تو نہیں، جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے جس طریقے سے بیہیو کیا تو ان کی رسوائی بھی سب کے سامنے آیا ہو جائے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اور بے شک ان کے سامنے پوری واقعیت کے ساتھ ہم سب واقعات پیش کریں گے، واقفیت کے ساتھ، یعنی ہمارے پاس پورا علم ہے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم غیر حاضر تو تھے نہیں. یعنی وہاں پر جو سوال جواب ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کا علم تو ذاتی ہے. پھر آگے فرمایا یہ جو قیامت ہی کی منظر کشی ہو رہی ہے، والوزن یومئذ الحق کہ وزن کرنا اس دن بالکل حق ہوگا، یعنی جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ تو جس شخص کے اعمال کے پلے بھاری ہوں گے، یعنی ان اعمال کے اندر ویٹیج ہوگا، وزن ہوگا، فاولئک هم المفلحون تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ اور جن کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے یعنی ان کا وزن کم ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم تو وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون جو انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی اس کی وجہ سے یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا یا کم ہوگا. اب یہاں پر ہم پہلے بھی سورہ انعام میں دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے وزن کے بارے میں کہا کہ کوئی ایک نیکی کرے گا تو 10 برابر ثواب ملے گا. یہ وزن ہی کو تو سمجھایا جا رہا ہے کہ وزن اس کا بڑھ کر اس کے نامہ اعمال میں بڑھا کر لکھا جائے گا. اگر کسی نے ایک برائی کیا تو اسے ایک ہی شمار کیا جائے گا، یعنی پہلے ہی کرم پروردگار عالم کا شامل حال ہے. یہ تو بندے کی بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود اس کے اعمال کی میزان جو ہے وہ ہلکی پڑ جائے. اور یہ تولا جانا دونوں طرح سے ہے، اعمال خیر کی زیادتی اور کمی اور ساتھ ہی ساتھ کمال اور نقص کے اعتبار سے، یعنی کوانٹیٹیولی بھی دیکھا جائے گا اور کوالٹیٹیولی بھی دیکھا جائے گا. اب یہ کس طریقے سے تولا جائے گا اس پر اجمالی یعنی ایمان جو ہے کافی ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں اتنا تو کم سے کم کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسا اس کا تولنے کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے. اگر کسی چیز کو کلو گرام کے اندر تولنا مناسب ہو تو اسی طریقے سے تولا جاتا ہے، اور اگر بجلی کو حساب کتاب کرنا ہو تو پھر اس کے میٹرز ہوتے ہیں. گیس کا حساب کتاب کرنا ہو کہ کتنی کنزمپشن ہوئی تو اس کے میٹرز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر شیئر کو تولنا ہو تو شیئر کو تولنے کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ کلو گرام یا باٹ واٹ لگا کے نہیں تولا جائے گا، اس کے اپنے اوزان ہوتے ہیں جس کے اوپر شیئر کے وزنی ہونے کو تولا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے خود علم منطق جو ہے اس کو علم المیزان کہا جاتا ہے
کہ یہ بات کتنی لاجیکل ہے اور کتنی ان لاجیکل ہے، اس کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ترازو ہر شے کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ مثلا نماز کے جانچ کی ترازو کسی کامل نمازی کی نماز ہو، یعنی اعلیٰ ترین نماز۔ اب دوسروں کی نماز میں کتنا وزن ہے، ممکن ہے کہ اس طرح سے چیک کیا جائے کہ جتنی یہ نماز اس اعلیٰ اور کامل ترین نماز کے قریب ہوگی اتنا ہی زیادہ اس نماز کا وزن بڑھ جائے گا، جتنا اس سے فاصلہ ہوگا اتنا ہی اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ یہی روزے کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہی شہادت کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شہید ہوا تو وہ اعلیٰ ترین جو سید الشہداء ہے اس کی شہادت سے یہ شہادت کتنی قریب ہے، جتنی قریب ہوگی اتنا ہی اس کا وزن بڑھ جائے گا، جتنا فاصلہ ہوگا اتنا ہی وزن اس کا کم ہو جائے گا۔ تو ایک اجمالی ایمان کافی ہے، باقی بہرحال معصومین کو بھی میزان اعمال کہا گیا ہے زیارتوں کے اندر۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یہ جو اقتدار ہے یعنی تمہارے ڈسپوزل پر ہے، جس کو دوسری جگہ کہا گیا سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا۔ تو اب انسان اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، زندگی کا سامان حاصل کرتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، نباتات اگا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے پھر جانوروں کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ کیٹل ہے، مویشی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، مگر کتنا کم ہے تمہارا شکر گزار ہونا۔ یہ جو بات پہلے بھی آئی تھی کہ نصیحت لینے والے بھی کم ہیں اور شکر ادا کرنے والے بھی کم ہیں۔ اس صفحے پر آخری آیت، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر یہ کہ تمہاری صورت گری کی، یعنی تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدوا لآدم، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اس کے بعد ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ گزاروں میں نہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ خلق بلا صورت یعنی پیدا کرنا اور صورت بعد میں بنانا، یہ وہ منزل ہو سکتی ہے کہ جب ایک شخص صلب پدر میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سب کی ایک شکل ہوتی ہے، اختلاف صورت نمایاں نہیں ہوتا۔ اور دوسری منزل شکم مادر کی ہوتی ہے، جب ہر انسان میں شکل و صورت کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر گویا ترتیب ذکر ہے کہ یہ سن چکے، اب اس کے بعد یہ سنو کہ جو تمہارے موری سے آلات تھے اس کو ہم نے کس طریقے سے پیدا کیا، اسی طریقے سے ہم نے جب وہ ایک مرحلے سے گزرے تو پھر ہم نے اس کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے مربوط ہو جاتا ہے، جو تمام انسانوں کے موری سے اعلیٰ قرار پاتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ آگے بڑھے گا اگلے صفحے پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔